وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور سوال کرو اہل ذکر سے اگر تمہیں علم نہیں ہے، یعنی اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تو پھر جس کو اس کا علم ہے اس سے پوچھو۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ولادت باسعادت کی نسبت سے آپ کے علم کا ذکر کرنا ہے، اور آپ نے یہ دعویٰ فرمایا ایک خطبہ میں، فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، اس سے پہلے کہ میں تم میں بظاہر موجود نہ رہوں، اس سے پہلے مجھ سے سوال کر لو، اور جو تم سوال کرنا چاہتے ہو وہ مجھ سے سوال کرو۔ اب یہ جو دعویٰ ہے یہ کوئی عام دعویٰ نہیں ہے، اور نہ یہ چھوٹا سا دعویٰ ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ دعویٰ اکیلے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا ہے، اور بھی ایسے کئی لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے یہ دعوے کیے ہیں، لیکن دعویٰ کرنا اور ہوتا ہے اور اپنے دعوے کو ثابت کرنا یا اپنی بات پر پورا اترنا یہ اور ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے بھی یہ دعوے کیے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اپنی بات پر پورا نہیں اترا سوائے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے۔ تو اب اس سے پہلے میں آپ کو کچھ ایسے واقعات سناتا ہوں کہ جنہوں نے یہ دعوے کیے ہیں، اور انہوں نے کیے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو دیکھ کر کہ اگر وہ دعویٰ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک خیال تھا۔ تو ان میں سے ایک شخص ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا سلونی عما دون العرش، کہ مجھ سے پوچھو عرش کے متعلق جو بات تم چاہتے ہو پوچھ لو۔ تو جب اس نے یہ سوال کیا تو اسی کی محفل میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میرا یہ سوال ہے، جب آدم علیہ السلام نے حج کیا تو انہوں نے اپنا سر کس سے منڈوایا تھا؟ اب جب اس نے یہ سوال سنا تو اس کا جواب چونکہ اس کے پاس نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ تمہارے دل میں یہ سوال اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم مجھے ذلیل و رسوا کر سکو۔ اور اس کے بعد انہوں نے پھر سوال کیا، انہوں نے کہا کہ جو اصحاب کہف کا کتا تھا جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اس کتے کا رنگ کیا تھا؟ تو وہ بھی نہ بیان کر سکا۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ چیونٹی جو ہوتی ہے اس کی جو انتڑیاں ہیں یہ اس کے جسم کے اگلے حصے میں ہوتی ہیں یا پچھلے حصے میں؟ تو وہ اس کا بھی کوئی جواب نہ دے سکا۔ ایک اور شخص ہے، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا سلونی ما شئتم اخذتکم من کتاب اللہ و سنت نبیہ، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، میں کتاب و سنت نبی علیہ السلام آپ کی سنت کی روشنی میں اس کا جواب دوں گا۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ جس شخص نے حالت احرام میں مکھی کو مار دیا ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا بھی وہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ ایسے ہی ایک اور شخص تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا سلونی فانا ابن الوحید لا تسألوا علم منی، مجھ سے پوچھ لو، میں یکتائے روزگار اور عالم زمانہ ہوں، یعنی میرے مد مقابل میرے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ جس پر ایک شخص کھڑا ہوا
اور اس نے کہا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا قربانی کرنا واجب ہے، تو اب اس کا وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ ایسے ہی ایک اور شخص نے یہ دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ مجھ سے پوچھ لو جو تم پوچھنا چاہتے ہو۔ تو ایک شخص نے اس سے سوال کیا، قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جس چونٹی کی ملاقات کا ذکر ہے وہ نر تھی یا مادہ تھی؟ تو وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ ایسے ہی ایک اور شخص تھا اور اس نے یہ دعویٰ کیا، سلونی، مجھ سے سوال کرو جو تم چاہتے ہو۔ تو جب اس سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو اس کا بھی جواب نہ دے سکا۔ ایک خاتون اس کی محفل میں کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال پر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال پر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے کفن دفن کے متعلق جب انہوں نے سوال کیا تو اس کا بھی وہ جواب نہ دے سکے۔ تاریخ میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ دعوے کیے ہیں لیکن کوئی بھی اپنے دعوے پر پورا نہیں اترا۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ نے جب دعویٰ کیا تو یہ نہیں ہے کہ آپ سے کسی نے سوال نہیں کیے، آپ سے بھی سوال کیے گئے ہیں، لیکن زیادہ تر جو سوال تھے وہ بہت عام تھے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جیسے آپ سنتے رہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ بچے کون دیتا ہے، انڈے کون دیتا ہے، اس کے متعلق اور بھی ایسے کئی مزاحیہ سوالات ہیں، لیکن علمی سوال کرنا بھی علم والوں کی شان ہوتی ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا، یا امیر المومنین، ہمیں بتائیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے والذاریات ذروا، اور مجھے قسم ہے چلنے والیوں کی، تو یہ کس چیز کی قسم ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ہواؤں کی قسم ہے۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں قسم اٹھائی ہے فالحاملات وقرا، اور مجھے قسم ہے اٹھانے والیوں کی، تو آپ نے فرمایا اس سے مراد بادل ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں قسم اٹھائی ہے فالجاریات یسرا، مجھے قسم ہے آسانی سے چلنے والیوں کی، تو فرمایا اس سے مراد کشتیاں ہیں۔ اور پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا فالمقسمات امرا، اور مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کا حکم تقسیم کرنے والیوں کی، تو یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ فرشتے ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ جن لوگوں نے خدا کی نعمت کو کفر میں تبدیل کیا اور اپنی قوم کو بدبختی اور جہنم کی طرف لے گئے، وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ منافقین قریش ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا آپ ہمیں بتائیں دجال کب نکلے گا؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے ارشاد فرمایا جو سوال کر رہا ہے اس سے بہتر جو جواب دینے والا ہے وہ اس کا جواب جانتا ہے، لیکن اس کا جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا میں تمہیں کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں جو یکے بعد دیگرے ہوں گی، جیسے ایک قدم کے ساتھ دوسرا قدم ہوتا ہے۔ تو فرمایا تم ان کو دیکھتے جانا یہاں تک کہ دجال کا خروج ہو جائے گا، لیکن فرمایا مجھے علم ہے کہ اس نے کب خروج کرنا ہے۔ تو یہ شان ہے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے آپ اس پر پورا اترے ہیں، اور آپ کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے۔
حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام کے علاوہ کہ جو اپنے دعوے پر پورا اترا ہو، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا وہ ہیں کہ جنہوں نے جو بھی دعویٰ کیا ہے وہ اس پر پورا اترے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ شان عطا کی ہے۔ اور 13 رجب المرجب کو آپ کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے۔ اب کچھ لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کی ولادت بیت اللہ شریف میں نہیں ہوئی، بلکہ ایک اور شخص ہے جس کی ولادت بیت اللہ شریف میں ہوئی ہے۔ اب وہ جو شخص ہے، آپ میں سے کسی نے شاید اس کا نام سنا ہو، اور اگر کسی نے سنا یا پڑھا ہے تو اس کا نام یاد بھی نہیں ہوگا کہ وہ کون ہے۔ تو یعنی کہ ایک ایسا شخص کہ جس کا نام تک کسی کو پتہ نہیں ہے، اگر اس کو آپ مان سکتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے تو مولا علی کو کیوں نہیں مان سکتے؟ ایک عام شخص جو ہے، یا تو یہ کہیں کہ خانہ کعبہ میں کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا، تو ٹھیک ہے، چلیں کوئی بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم کہیں گے کہ مولا علی بھی جو ہے ان کی ولادت بھی نہیں ہوگی۔ تو اگر ایک عام شخص کو آپ، جس کا کوئی مقام و مرتبہ بھی نہیں ہے، جس کا کوئی اتنا بڑا کردار بھی نہیں ہے، اگر اس کو آپ مان رہے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ خانہ کعبہ میں پیدائش ہو سکتی ہے، تو اگر ہو سکتی ہے تو اس کا جو مستحق ہے وہ مولا علی کیوں نہیں ہے؟ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی جو ولادت باسعادت ہے اس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے مکہ پاک کی، مدینہ پاک کی، اللہ تعالیٰ آپ کو زیارت کروائے اور آپ جائیں اور بیت اللہ شریف اس کا جو رکن یمانی ہے اس پہ آپ جائیں۔ تو رکن یمانی وہ رکن کہتے ہیں کونے کو، جو یمن کی طرف بیت اللہ شریف کا کونا ہے، اس کا غلاف وہاں سے ہٹا ہوا ہوتا ہے اور وہاں سے خانہ کعبہ کی دیوار نظر آ رہی ہوتی ہے، اور وہاں پہ خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی ہے اور اس کا نشان ابھی تک موجود ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر وہاں سے دیوار ٹوٹ گئی ہے اور اس کو دوبارہ بھی تعمیر کیا جا سکتا ہے اور کئی دفعہ کیا بھی گیا ہے، تو وہ نشان کیوں نہیں مٹایا گیا؟ وہ جو شق دیوار ہے وہ ختم کیوں نہیں کی گئی؟ اس کو کیا جا سکتا ہے، ہماری دیواریں شق ہو جاتی ہیں، دراڑ آ جاتی ہے دیوار میں، اور ہم اس کو صحیح کر لیتے ہیں، پلسٹر کر لیتے ہیں، اس کو دوبارہ کر لیتے ہیں۔ تو کیا کسی کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کو صحیح کر سکے؟ تو حالانکہ اتنے اخراجات، ان کے پاس اتنا روپیہ پیسہ حکومتوں کے پاس موجود ہے اور لوگ جا رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں، کئی مرتبہ انہوں نے اس کو بند کیا ہے، اس دراڑ کو پورا کیا ہے، لیکن جب اس کو دراڑ کو ختم کرتے ہیں وہ پھر بن جاتی ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مولا علی کے ذکر کو مٹانا ہے، اللہ چاہتا ہے میں نے ان کا ذکر بلند کرنا ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ تم کتابوں سے پوچھتے ہو، تاریخ دانوں سے پوچھتے ہو، لوگوں سے پوچھتے ہو کہ مولا علی کی ولادت کہاں ہوئی ہے، تم آؤ اور آ کے میرے گھر سے پوچھو، وہ دیوار بتائے گی، یہاں سے مولا علی کی ماں اندر تشریف لے گئی ہیں اور خانہ کے آپ کعبہ کے اندر ہی آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ جو نشان ہے یہ قیامت تک رہے گا، اور اس نے اس بات کی گواہی دیتے رہنا ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، کیونکہ آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، آپ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہی تھیں، اور آپ جب رکن یمانی کے مقام پہ پہنچیں تو آپ کو درد ذیل جو ہوتی ہے اس کا احساس ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، میں تو یہاں پہ ہوں اور یہاں سے گھر میرا زیادہ دور تو نہیں ہے، لیکن دور تو تھا ہی، ویسے تو تھا، اتنا دور نہیں ہے، لیکن آپ کے دیکھیں کہ اللہ نے ان کو شان کتنی عطا کی ہے کہ اس کے آگے والا جو رکن ہے وہاں پہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ یہ یہاں سے چل کر ادھر چلی جائیں، دروازے سے اندر داخل ہو جائیں۔ تو یہ ہو سکتا تھا نا، اتنا بڑا تو وہ کمرہ بھی نہیں ہے جو بیت اللہ شریف کا بنا ہوا مقام ہے، تو ساتھ ہی اس سے آگے والا جو کونا ہے اس کے ساتھ دروازہ ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا کہ وہاں سے جائیں اندر داخل ہو جائیں، لیکن اللہ نے وہیں سے دیوار کو کھول دیا ہے۔ فرمایا کہ آپ کو اس دروازے کی حاجت بھی نہیں ہے، آپ یہاں سے ہی آ جائیں، کیونکہ آپ مولا علی کی ماں ہیں۔ تو یہ جو شان ہے، یہ عظمت ہے، یہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی ہے، آقا علیہ السلام کے خاندان کی ہے، اور ان کی جو محبت ہے وہ ایمان ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل کرے لا الہ